الگ کر دینا ہے، ان کو عطیہ کر دینا ہے، اور پھر اس سب کا ثواب آپ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، ہدیتاً پیش کرنا ہے کہ بی بی یہ اس کا ثواب میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کریں، ایک ریکویسٹ کریں کہ میرا یہ جو جائز کام ہے وہ ہو جائے، اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اللہ پاک کی ذات سے ریکویسٹ کریں کہ یہ میرا کام ہو جائے۔ تو میکسیمم ایک مرتبہ، میں نے تو الحمدللہ جتنی مرتبہ بھی کیا، میں نے ایک مرتبہ کیا اور میرا کام ہو گیا۔ آپ 2 مرتبہ کر لیں، 3 مرتبہ کر لیں، کام کی نوعیت پر ہے، اور اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرمائے۔ دوسرا عمل جو میں اس چینل کے توسط سے اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو دینا چاہتا ہوں، وہ عمل ہے رزق میں کشادگی کے لیے۔ تو رزق میں کشادگی کے لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، آپ نے صرف کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ فرض نماز ضرور ادا کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا آپ نے اس عمل کے لیے۔ اس عمل کے چلتے ہوئے آپ اور کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، نوری ہو دوسرا نہ ہو۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اچھی طرح سے وضو کا اہتمام کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے وضو کرنا ہے۔ آپ کا وضو ٹوٹتا ہے، پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے، یا کوئی گالی گلوچ ہو جاتی ہے، یا کسی آپ غصے میں آ جاتے ہیں، آپ کا وضو ٹوٹتا ہے، آپ فوراً جائیں، آپ دوبارہ سے وضو کریں، بس اپنے حالت وضو میں رہنا ہے۔ رات کو وضو کر کے سونا ہے، صبح اٹھ کے بھی وضو کریں، کوشش کریں کہ طہارت کر لیں، نہا لیں، غسل کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہی وضو ہو جاتا ہے۔ اور دن میں بھی آپ اگر واش روم جائیں یا کچھ بھی ہو تو وضو لازمی رکھیں۔ آپ کے صرف اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک کی ذات آپ پہ رزق کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا تو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کا چھوٹا بھائی عاطف سہیل، اور خصوصی دعا کیجیے گا اس چینل کے لیے تاکہ اللہ پاک اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، آمین۔ السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور میری خصوصی دعائیں ہیں یہ بزم روحانی چینل کے لیے اور شفیع محمد بلوچ صاحب کے لیے، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں کچھ اچھی سی ایک ویڈیو بنا کے چینل کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کروں، شاید یہی نیکی آخرت میں میرے کام آ جائے، اور اللہ پاک ان کو اجر دے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کی پریشانیاں کم کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو عمل میں کچھ بتانے لگوں، میرا بارہا کا عزم ہے، اور اللہ کا اتنا کرم ہے کہ زندگی میں جب بھی میں نے اس توسط سے دعا کی، کبھی بھی میں خالی نہیں لٹایا گیا۔ عمل سادہ سا ہے، میں کوشش کروں گا ایک سے زیادہ اعمال دوں۔ تو بھجن کرنا یہ ہے، غسل کر لینا ہے آپ نے، غسل کے جو بھی فرائض ہیں سب کو معلوم ہے، غسل کر لینا۔ غسل کے بعد جائے نماز پہ جس نماز کا بھی وقت ہوگا وہ نماز پڑھ لینی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز نوافل صلاۃ الحاجات پڑھ لینی ہے۔ جس طرح نارمل نماز پڑھتے ہیں، صرف یہ اس کی نیت کر لی کہ صلاۃ الحاجت ہے، کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، اور جائز ہو، ناجائز نہیں ہوگا، یہ جائز ہو، اس کے لیے یہ آپ نے نماز پڑھ لینی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ تسبیح فاطمہ، یعنی 33 مرتبہ اس میں سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، 34 مرتبہ، یہ سارا آپ نے وہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے درود ابراہیمی 11 تسبیحاں کرنی ہیں، یاد رہے 11 تسبیحاں آپ نے درود ابراہیمی کرنی ہے، اور ان سب کا ثواب اور اس نفلی نماز حاجات کا ثواب جو ہے
وہ آپ نے خصوصاً سیدنا امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور مولا غازی عباس کو ملک کر دینا ہے، ان کو عطیہ کر دینا ہے، اور پھر اس سب کا ثواب آپ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، ہدیتاً پیش کرنا ہے۔